السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ شورى آیت نمبر 35 سے 46 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ چنانچہ تمہیں جو بھی شے دی گئی ہے، جو بھی چیزیں دی گئی ہیں، تو وہ دنیاوی زندگی کا حقیر سا سامان ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے، بہت پائیدار ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر ہی انہوں بھروسہ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آئے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا اور نماز قائم کی، اور ان کا ہر کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور وہ لوگ کہ جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ بس بدلہ لے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہ ہماری گرفت اور ہمارے عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتے، کیونکہ وہ ہماری قدرت کے تحت مقہور اور مغلوب ہیں۔ یعنی اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنے والے منکرین کو اس دنیا میں بھی ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے کہ کوئی ان کو جائے پناہ کہیں نہیں مل سکے گی، جیسے مثلا سمندری سفر میں۔ آخرت میں تو یہ لوگ اور بھی زیادہ بے بس اور لاچار ہوں گے۔ فرمایا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی، اس کی زیب و زینت اور اس کی فانی نعمتوں کے حقیر ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، لہذا تم دنیا جس قدر بھی حاصل کر کے جمع کر لو تو اس پر غرور مت کرو، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کا مال و متاع ہے، اور دنیا جو ہے وہ حقیر ہے، فانی ہے، یقیناً بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا میں جتنا بھی مال و دولت اور سامان عیش و عشرت کسی کو مل جائے، اس سے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی موت تک فائدہ اٹھا سکتا ہے، بالآخر سے بالکل خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ایمانداروں کو جو آخرت میں سامان عیش اور عشرت ملے گا، وہ سامان بھی لا فانی اور لا زوال ہوگا، اور ایماندار لوگ ان اشیاء سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیشہ زندہ رہیں گے، انہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ لہذا عقل مند انسان وہ ہے جو ناپائیدار اور فنا ہونے والے سامان کے بجائے دائمی اور پائیدار زندگی اور اس کے سامان کی فکر کرتا ہے۔ آگے فرمایا لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب ظاہری اسباب مفقود نظر آ رہے ہوں، حالات مایوس کن ہوں،
اس حال میں بھی وہ مایوس اور شکستہ دل نہیں ہوتے۔ ایمان والے جو ہیں وہ ہر مشکل وقت میں مایوس نہیں ہوتے اور شکستہ دل نہیں ہوتے، بلکہ اس حال میں بھی ان کی آنکھ اللہ کی طرف لگی رہتی ہے اور وہ اللہ کے وعدے پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس مشکل سے نکالنے کی کوئی راہ پیدا کر دے گا۔ اور اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ظاہری سامان موجود بھی ہو تو وہ اس پر بھروسہ نہیں کر لیتے، بلکہ ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہی ہوتا ہے۔ گویا ظاہری اسباب موجود ہوں یا مفقود، تھوڑے ہوں یا زیادہ، مومن آدمی ان اسباب کو فراہم کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، مگر اس کا ان اسباب پر تکیہ نہیں ہوتا، تکیہ اللہ کی ذات پر ہی ہوتا ہے۔ گویا اللہ پر توکل ایک مومن کی نہایت اہم صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ پر عدم توکل ایک مسلمان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اللہ پر توکل نہ کرنا ایک مسلمان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ جنگ حنین کے موقع پر ہر مسلمان ظاہری اسباب اور اپنی کثرت تعداد پر نازاں ہوئے اور فخر کرنے لگے، خوش ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عارضی طور پر شکست سے دوچار کر کے فوراً انہیں اس کمزوری پر متنبہ کر دیا۔ توکل کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ بس انسان اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جائے اور ظاہری اسباب کی فکر ہی چھوڑ دے، بلکہ حکم یہ ہے کہ حتی الامکان ظاہری اسباب مہیا کرے اور اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے، پھر اس کے انجام کو اللہ کے سپرد کر دے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے توکل کی تعریف یوں فرمائی کہ پہلے اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ لو پھر توکل کرو، طبرانی بروایت ابو ہریرہ۔ اور کسی شاعر نے اس مفہوم کو یوں ادا کیا ہے، توکل کے یہ معنی ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کے یہ معنی ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پہر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، پہر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ آگے ارشاد ربانی ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں کی تفصیل کے لیے سورۃ نساء کی آیت نمبر 31 کی تفسیر سنیے۔ آگے ارشاد فرمائے والفواحش، فحاشی سے مراد ہر وہ کام ہے جو انسان کی قوت شہوانیہ سے تعلق رکھتا ہو۔ اسلام نے جنسی چھیڑ چھاڑ اور حاجت پوری کرنے کے لیے شرعی نکاح کی راہ کھول دی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقے ممکن ہیں ان سب پر پابندی لگا دی، مثلا زنا ہے، لواطت ہے، اور عورتوں سے ہم بستری، جانوروں سے بد فعلی وغیرہ سب حرام اور بدترین جرم ہیں، اور ان سب کو فاحشۃ مبینہ کہا جاتا ہے، اور جو باتیں زنا سے قریب لے جانے والی ہیں وہ سب فواحش میں داخل ہیں، مثلا بد نظری یا غیر محرم کی طرف دیکھنا، عورتوں کا اپنی زینت اور حسن کے مقامات کی کھلے بند و نمائش کرنا، آزادانہ اختلاط، مرد و زن کا آپس میں اختلاط ہونا، فحش گالی گلوچ، غیر مرد اور غیر عورت کی خلوت، یا عورتوں کا بغیر محرم کے سفر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ فحش قسم کی خبروں کو پھیلانا بھی فحاشی میں داخل ہے۔ آج کل فحاشی کی اشاعت کی اور بھی بہت سی صورتیں پیدا ہو چکی ہیں، مثلا سینما گھر ہیں، کلب ہاؤس ہیں، ہوٹل ہے، ریڈیو پر گندے گانے ہیں، ٹی وی پر شہوت انگیز پروگرام ہیں، فحاشی پھیلانے والا لٹریچر ہے، ناول اور افسانے اور ڈرامے وغیرہ، اخبارات و اشتہارات وغیرہ میں عورتوں کی عریاں تصاویر۔ غرض یہ کہ فحاشی کی اشاعت کا دائرہ آج کل بہت وسیع ہو چکا ہے۔ ایمانداروں کا کام یہ ہے کہ ایسے فحاشی کے سب کاموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچنے کی بھی تلقین کرے۔ اللہ ہم سب کو اس فحاشی سے، کیسی بھی فحاشی ہو، اس سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ ان کا اخلاق یہ ہے
کہ وہ لوگوں سے درگزر کرتے اور انہیں معاف کرتے رہتے ہیں، ان سے انتقام نہیں لیتے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں البتہ اگر اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حرمات کی بے حرمتی کی جا رہی ہو تو پھر آپ ضرور انتقام لیتے تھے۔ آگے فرمایا والذین استجابوا لربہم، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں، یعنی اس کے رسولوں کی اتباع، اس کے حکم کی اطاعت اور اس کے منع کردہ امور سے، منع کیے ہوئے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ آگے ارشاد ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کی جانے والی عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، فرمایا اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، یعنی وہ کسی کام کا اس وقت تک قطعی فیصلہ نہیں کرتے یہاں تک کہ آپس میں مشورہ کر لیں، اور جنگوں اور دیگر اہم معاملات میں ایک دوسرے کی آراء سے مدد لیتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیتے ہوئے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورۃ آل عمران، اور اپنے کاموں میں ان سے مشاورت کیا کرو، یا یعنی اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ سے اپنے کاموں میں آپ ان سے مشورہ لیا کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنگوں اور دیگر اہم معاملات میں تسکین قلوب کی خاطر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ پر خنجر کے وار کے بعد جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حضرت سعد اور عبد الرحمن بن عوف پر مشتمل 6 افراد کی ایک مشاورتی کمیٹی کو معاملے کا اختیار سونپ دیا تاکہ آپ کے بعد وہ مسلمانوں کے لیے خلیفہ کا فیصلہ کریں۔ مشاورت کے بعد اس کمیٹی اور تمام صحابہ کرام کی رائے اس بات پر متفق ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مشورے کے بارے میں، مشورے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو معاملہ زیر بحث ہے، جو مسئلہ زیر بحث ہے، اس کے سب پہلو جو ہیں وہ سامنے آ جائیں، اور جو پہلو اقرب الی الحق ہو اسے اختیار کیا جائے۔ مختصر لفظوں میں اس کا مقصد دلیل کی تلاش ہوتا ہے، اور ظاہر آخری فیصلے کا اختیار جو ہے وہ بڑے کو دیا جاتا ہے۔ اگر کسی مجلس میں کیا جا رہا ہے تو امیر مجلس کو اختیار دیا جاتا ہے آخری فیصلے کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی فریق کے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو یا دونوں طرف دلائل یکساں ہوں تو اس وقت کثرت رائے کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ایسی صورت میں کثرت ہی بذات خود ایک دلیل بن جاتی ہے۔ اس طرح جھگڑا تو ہو جاتا ہے مگر اس صورت میں وضوح حق ضروری نہیں، اور اس کی مثال بالکل قرآن دازی کی سی ہوتی ہے، یعنی آخری فیصلہ جو ہے وہ امیر مجلس ہی کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابیوں سے مشورہ لیتے تھے، لیکن آخر فیصلہ جو ہوتا تھا، اگر آپ کو کسی کا فیصلہ، کسی کا مشورہ پسند آ گیا تو اس پر سب کا اتفاق ہو جاتا تھا، اور اگر آپ جو ہیں پھر اس کے اوپر آپ کہہ دیتے تھے کہ ہاں یہ چیز بالکل ٹھیک ہے اور یہ مشورہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن آخری فیصلہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوتا تھا۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق میں سے جو درجہ بدرجہ ان کے زیادہ قریب تر ہوتے ہیں ان پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو، ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، یعنی جب ان پر ظلم و زیادتی کوئی کرتا ہے اس سے بدلہ لینے کی بھی ان میں قوت طاقت ہوتی ہے، وہ اس ظلم و زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہیں، اور وہ عاجز و درماندہ نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں ظالموں سے انتقام لینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس قدر
اس قدرت و قوت کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم میں بھی یہ صفت پیدا کر دے۔ حالانکہ ان کے اندر طاقت ہوتی ہے، بدلہ لینے میں وہ بہت انتقام لے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس قدرت و قوت کے باوجود وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، سورۃ یوسف، آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کر دے۔ کتنا بڑا جرم کیا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ آپ کو کنویں میں پھینک دیا، آپ کے باپ سے ان کو جدا کر دیا۔ اللہ اکبر، اور آپ کو کتنی تکلیف دی گئی، آپ کو مارتے بھی رہے اور مار مار کر آپ کو کنویں میں پھینک دیا۔ لیکن جب قحط پڑا، اور قحط پڑنے کے بعد جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بادشاہ کا تاج بنا دیا، بادشاہی کا تاج پہنا دیا، کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا بادشاہی کے، سبحان اللہ، تو یہی جو تھے فقیر بن کر یوسف علیہ السلام کے پاس جب غلہ لینے کے لیے آئے، یوسف علیہ السلام پہچان گئے اپنے بھائیوں کو، اور پھر جب بتایا کہ میں یوسف ہوں تو سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ معافیا مانگنے لگے تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج کے دن سے تم پر کچھ بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، میں کوئی تم پر ملامت نہیں کرتا، اللہ تم کو معاف کرے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا جرم کیسے انہوں نے معاف کر دیا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کو قدرت تھی کہ آپ ان کا مواخذہ کرتے، ان کو پکڑتے اور ان سے اس طرح کا سلوک کرتے جیسا کہ انہوں نے کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، اس سے بھی زیادہ بدسلوکی ان کے ساتھ کر سکتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی ان 80 آدمیوں کو معاف فرما دیا تھا جنہوں نے حدیبیہ کے سال جبل تنعیم سے اتر کر آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، مگر آپ کو جب ان پر اچھی طرح سے دسترس حاصل ہو گئی تو قدرت کے باوجود جب آپ نے ان کو پکڑ لیا، اور قدرت کے باوجود آپ نے ان سے انتقام نہیں لیا بلکہ ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ ہم کو بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح آپ نے غورث بن حارث کو بھی اس وقت معاف فرما دیا جب آپ سو رہے تھے، اور اس نے آپ کی تلوار کو ہاتھ میں تان کر آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے، اور آپ نے اس کے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تلوار دیکھی تو اس کی طرف دیکھا، اور اس نے کہا آپ کو آج مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ جیسے ہی اللہ کہا تو اس کے اوپر ڈر، خوف طاری ہو گیا، رعب طاری ہو گیا، اور فوراً کانپنے لگا، اور اس کے ہاتھ سے تلوار جو تھی نیچے گر گئی۔ آپ نے تلوار کو اٹھا لیا اور فرمایا اب تجھ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کانپنے لگا۔ صحابہ کرام کو بلایا آپ نے اور انہیں اس واقعے سے آگاہ کیا، اور اس کافر غورث بن حارث کو نبی علیہ السلام نے اس کی اس گندی حرکت پر کہ وہ آپ کے اوپر تلوار تان کر کھڑا ہو گیا تھا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی احادیث و آثار موجود ہیں، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين، اور برائی کا بدلہ ایسی ہی برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بلا شبہ اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، اور البتہ جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت کی راہ نہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔
ملامت کی راہ تو بس ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور البتہ جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے۔ اس ارشاد باری تعالیٰ کی طرح ہے فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، سورۃ البقرہ۔ پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرتا ہے ویسے ہی تم اس پر کر سکتے ہو۔ اس فرمان باری تعالیٰ کی طرح ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، سورۃ النحل۔ اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو انہوں نے پہنچائی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہے جو کہ قصاص ہے، اور فضل کی ترغیب و دعوت بھی دی ہے جو کہ معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہے، انصاف کا حکم دیا ہے، جو کہ کیا ہے؟ بدلہ ہے، جیسے اس نے کیا ہے ویسے اتنا تم کر سکتے ہو۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے فضل کی ترغیب و دعوت بھی دی ہے کہ اگر معاف کر دو تو اچھا ہے، جیسا کہ فرمایا وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، سورۃ المائدہ۔ اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے اور اس کے لیے کفارہ ہوگا، یعنی ہر جرح کے بدلے، ہر زخم کے بدلے بدلہ ہے۔ کسی نے کسی کا ہاتھ زخمی کر دیا، ناک زخمی کر دی یا ٹانگ زخمی کر دی تو تم بھی اس کا بدلہ لو۔ والجروح قصاص، زخم کا بدلہ بھی اسی طرح ہے جیسے اس نے کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، جو شخص بدلہ معاف کر دے اور بدلہ نہ لے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ اللہ اکبر، کفارہ ہوگا۔ اسی لیے یہاں فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، مگر جو درگزر کر دے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ ہم کو بھی ایسا بنا دے، اللہ ہم کو بھی معاف کرنے والا بنا دے۔ فرمایا یہ عمل اس کا اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوگا، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفٍ إِلَّا عِزًّا، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمِينَ، اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ظلم کرنے والوں سے مراد ظلم و تعدی کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو برائی کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کوئی سبیل نہیں، یعنی ظلم کرنے والوں سے بدلہ لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ انما السبیل، بے شک سبیل تو یعنی حرج اور تنگی تو وہ ہے علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، حرج اور تنگی تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یعنی لوگوں میں ظلم میں پہل کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ تو حد سے بڑھنے والے تو وہ ہیں جو ظلم کرنے میں پہل کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المستبان ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم، وہ دو گالیاں دینے والے جو کہیں اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہے، یعنی جس نے سب سے پہلے گالی دی پھر دوسرا بھی گالی دینا شروع ہو گیا، برا بھلا کہنے لگا، تو اس کا دوسرے کا گناہ جو ہے وہ بھی پہلے والے پر ہے جس نے پہلے گالیاں دینی شروع کی، بشرط یہ کہ جس کو گالیاں دی جا رہی تھیں وہ حد سے تجاوز نہ کرے، یعنی اس سے زیادہ نہ بکے، اس سے زیادہ نہ بولے، اس سے زیادہ ظلم نہ کرے، جتنا وہ کہہ رہا ہے اگر وہ اتنا ہی کہے گا
تو یہ حد سے تجاوز کرنا نہیں ہے اور اتنا جائز ہے. لیکن میں تو کہتی ہوں بدلہ انسان نہ لے بلکہ اللہ کے لیے خاموش ہو جائے اور معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اس کے لیے صدقہ ہوگا اور اس کے اس عمل کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا اور اپنے پاس سے اس کو اجر عطا فرمائے گا. آگے فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا، یعنی ایسا عذاب جو بہت شدید درد دینے والا ہوگا. محمد بن واسع سے روایت ہے کہ میں مکے میں آیا تو خندق کے پاس نگرانی کرنے والے لوگ تھے، پس میں پکڑا گیا. نگرانی کرنے والوں نے مجھے پکڑ لیا اور امیر بصرہ مروان بن محلب کے پاس لے جایا گیا تو اس نے مجھ سے کہا ابو عبداللہ اپنی حاجت بتاؤ. میں نے کہا کہ میری حاجت یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو تم بنو عدی کے بھائی جیسے بن جاؤ. انہوں نے کہا کہ بنو عدی کا بھائی کون؟ میں نے جواب دیا علا بن زیاد. انہوں نے ایک مرتبہ، اب وہ بتا رہے ہیں کہ علا بن زیاد کیسے تھے، کہا انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ایک دوست کو عامل مقرر کیا اور انہیں خط لکھا اما بعد اگر ممکن ہو تو تم رات اس طرح بسر کرو کہ تمہاری پشت ہلکی ہو، تمہارا پیٹ خالی ہو، تمہارا ہاتھ مسلمانوں کے خون اور اموال سے پاک ہو، تو ایسا ضرور کرنا، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر کوئی سبیل نہیں ہوگی. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم. بے شک سبیل تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا. تو جس نے ان کو پکڑا تھا اس نے یہ سن کر کہا کہ واللہ اس نے سچ کہا اور خوب اچھی نصیحت کی. اس نے پھر کہا ابو عبداللہ تمہاری کوئی حاجت ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میری حاجت یہ ہے کہ مجھ کو تم میرے اہل خانہ کے پاس، میرے گھر والوں کے پاس پہنچا دو. اس نے جواب دیا ٹھیک ہے، میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں. اسے ابن ابو حاتم نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ظلم اور ظالموں کی مذمت بیان کی اور قصاص کا بدلے کا حکم دیا تو اب اس نے عفو اور درگزر کی دعوت و ترغیب دیتے ہوئے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو صبر کرے اور معاف کر دے، یعنی کسی کی تکلیف پر، ایذا دینے پر صبر کرے اور گناہ پر پردہ پوشی کرے. اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت کے کام ہے. سعید بن جبیر کہتے ہیں یعنی یہ ان حق امور میں سے ہے جن کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، گویا یہ ان قابل قدر اور قابل ستائش اعمال میں سے ہے جن پر بے پایاں اجر و ثواب بھی ملتا ہے اور جن کی وجہ سے اچھی تعریف بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے بعد اس کے لیے کوئی کارساز نہیں. اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے، وہ نظریں چرا کر دیکھتے ہوں گے. اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے بے شک خسارہ پانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے روز قیامت اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. آگاہ رہو بلا شبہ ظالم لوگ ہی دائمی عذاب میں ہوں گے. فرمایا وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ایسے دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے. اللہ اکبر.
فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، اور جو وہ نہ چاہے وہ ہو نہیں سکتا، اسے کوئی کسی طرح بھی نہیں کر سکتا۔ جسے وہ ہدایت عطا فرمائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، سورۃ الکہف، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی دوست یا راہ بتانے والا، کوئی ولی نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ظالموں یعنی مشرکین کے بارے میں فرمایا لما رأوا العذاب، جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے، جب وہ مشرکین جو ہیں جب دوزخ کا عذاب دیکھیں گے یعنی قیامت کے دن، تو دنیا کی طرف لوٹ جانے کی تمنا کریں گے۔ یقولون هل الی مرد من سبیل، تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام میں بھی فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب یہ آگ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تو اپنے پروردگار کی نشانیوں کی تکذیب نہیں کریں گے اور مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ پھر وہی کریں گے، اور کچھ شک نہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ فرمایا وتراہم یعرضون علیہا، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ دوزخ پر پیش کیے جائیں گے، یعنی آتش دوزخ کے سامنے، دوزخ کے سامنے وہ جب پیش کیے جائیں گے، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنی موت کے ڈر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ویسے ہی جب وہ جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو ڈر اور ذلت کی وجہ سے آنکھیں بند کر لیں گے۔ جب مزید گھبراہٹ پیدا ہوگی تو کن اکھیوں سے جہنم کی طرف دیکھیں گے جس میں ان قریب وہ ڈالے جانے والے ہیں، ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے باعث ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ینظرون من طرف خفی، وہ چھپی اور نیچی نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ جھکی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی خوف کی وجہ سے چوری چھپے اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جس سے وہ ڈرتے ہوں گے وہ تو ہر صورت میں واقع ہو کر رہے گا، اور وہ بھی ان پر واقع ہوگا جو ان کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فرمایا وقال الذین کفروا، اور مومن کیا کہیں گے؟ مومن لوگ کہیں گے، اور وہ یہ قیامت کے دن کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا، ان الخاسرین، بے شک خسارہ اٹھانے والے یعنی بہت بڑا خسارہ۔ کتنا بڑا خسارہ؟ الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو تو خسارے میں ڈالا ہی، اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈال دیا۔ یہ بدبخت صرف خود ہی گمراہ نہیں ہوئے بلکہ اپنے ساتھ اپنے متعلقین اور اپنے گھر والوں کو بھی لے ڈوبے۔ سبھی کو تو انہوں نے تباہ اور برباد کر کے چھوڑ دیا۔ جنہیں روز قیامت جہنم رسید کر دیا جائے گا، وہ ابدی اور سرمدی گھر کی لذتوں سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، اور ان میں اور ان کے احباب، اصحاب، اہل و عیال اور رشتہ داروں میں جدائی ڈال دی گئی، اور انہوں نے انہیں بھی خسارے میں ڈال دیا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار، بے شک بے انصاف لوگ ہمیشہ کے عذاب میں پڑے رہیں گے، وہ دائمی سرمدی اور ابدی عذاب میں مبتلا رہیں گے، ان سے کبھی بھی اس سے نہیں نکل سکیں گے اور نہ کبھی بھی خلاصی پا سکیں گے۔ وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست بھی نہیں ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کی مدد دے سکیں اور انہیں عذاب سے بچا سکیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں، یعنی خلاصی کی
کوئی بھی صورت نہیں۔ دنیا میں ان سے عذاب ٹلتا رہا اور انہیں مہلت دی جاتی رہی، مگر اس دن ایسی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو عذاب اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، کسی میں بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ان سے دور کر سکے یا اس عذاب کو ان سے ٹال سکے۔